آج ہم مسیح کے معجزات کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ معجزہ کے معنی اور تعریف کیا ہے۔ تو معجزہ کے معنی، لفظ معجزہ کی جڑ عجز ہے اور یہی لفظ عاجز اور عاجزی وغیرہ ہے، اور عجز کا معنی جھکنا، انکسار اور فروتن ہونا ہے۔ یعنی معجزہ کا معنی دراصل جھکنا اور فروتن اور انکسار عاجز ہونا ہے۔ اس کی تعریف ایکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق اس کی تعریف یوں ہے کہ ایک ایسا غیر معمولی اور قابل پرستش کام جس کی قانون فطرت اور قانون سائنس وضاحت نہ کر سکے اور اس میں الہی ذات کی صفات نظر آتی ہوں، معجزہ کہلاتی ہے۔ ایک اور تعریف اس طرح سے ہے کہ ایسا بڑا اہم اور غیر فطرتی کام جس سے زندگی میں عاجزی، انکساری اور فروتنی پیدا ہو جائے، معجزہ کہلاتی ہے، اور یہی آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ بائبل کے مطابق معجزہ کو بیان کرنا انتہائی مشکل کام ہے، کیونکہ خدا نے کائنات بناتے وقت ہر دن کے بارے میں کہا تھا کہ اچھا ہے، اور یہ جو اچھا ہے عبرانی کے مطابق اس کا معنی ہے کہ خدا نے کہا کہ مکمل ہے، کسی طرح کی کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ تو جب کائنات ہر طرح سے مکمل ہے تو پھر معجزات کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مکمل نہیں ہے تو پھر غیر فطرتی کاموں کی ضرورت رہتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ رومیو اس کا پہلا باب اس کی 20 آیت میں یوں درج ہے، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہیں، یہاں تک ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ اس کائنات میں چیزیں خدا کا مکمل ظہور ہیں، مقصد کہ خدا کی مکمل حاکمیت نظر آتی ہے۔ اس عالم اور چیزوں کے ذریعے سے خدا کے سارے کام مکمل نظر آتے ہیں۔ تو جب سارے کام مکمل ہیں تو پھر معجزہ کی ضرورت کیوں ہے؟ میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ معجزہ کے بارے میں جاننا بڑا ہی ضروری ہے، کیونکہ بہت زیادہ ہمارے چرچز میں اس کو نہ جاننے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ ان مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ ہیلتھ اینڈ ویلتھ پراسپیرٹی گاسپل کی پریچنگ ہے۔ مقصد یہ کہ اگر آپ خدا کو کچھ دو گے تو خدا آپ کے لیے کرے گا، اور یہ جو پریچنگ ہے یہ ایک یلغار کی صورت میں سامنے آ چکی ہے، اور اس کی بڑی وجہ خدا کی مطلق العنانیت کی پہچان نہ کرنا ہے۔ اور چونکہ خدا کی مطلق العنانیت کی پہچان نہ کرنا ہے اور اس کی مطلق العنانیت معجزہ کی پہچان کے ساتھ ہی ظاہر ہوتی ہے، اور جو لوگ معجزہ کی پہچان نہیں کرتے تو خدا کی پہچان ان کے لیے ناممکن بن جاتی ہے۔ میرے خیال میں لفظ معجزہ اور معجزانہ کے فرق کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کو ہم معجزہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل معجزانہ طور طریقہ ہوتا ہے۔ معجزہ اور معجزانہ طور طریقے میں فرق یہ ہے، جیسے ہم نے پہلے معجزہ کی تعریف اور معنی دیکھے کہ غیر فطرتی کام معجزہ ہے، لیکن معجزانہ طور طریقہ وہ کام ہے جس میں خدا کی پروردگاری اور قدرت پائی جائے۔ مثال کے طور پر ہم گاڑی چلا رہے ہوں، رستے میں کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، مگر اس سے پہلے ہی گاڑی خراب ہو گئی یا پنکچر ہو گئی، جس سے گاڑی کو رکنا پڑا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد معلوم ہوا کہ اگر ہم آگے بڑھتے تو ایک بڑی مصیبت میں پڑ جاتے، وہ شاید آگے حادثہ کی صورت میں ہو یا گاڑیاں لوٹی جا رہی تھی وغیرہ۔ ایک اور بھی مثال لی جا سکتی ہے کہ گھر میں ایک بچہ کھیل رہا تھا، اس بچے نے چمچہ بجلی کے سوئچ میں ڈال دیا، اس کو بجلی کا کرنٹ لگا، لیکن اس نے پہلے ہی پلاسٹک کے جوتے پہنے ہوئے تھے، تو کرنٹ ارتھ نہیں ہو سکا، یعنی زمین کے ساتھ نہیں مل سکا، جس پر بجلی نے جھٹکا دے کر اسے پیچھے پھینک دیا اور وہ بچ گیا۔ بعد میں گھر والوں کو معلوم ہوا، انہوں نے اسے روتے ہوئے زمین پر پڑا ہوا دیکھا اور خدا کا شکر کیا کہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا۔ ہم اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ معجزے کی طرح ہے، یعنی معجزانہ ہے کہ پہلے ہی سے اس کے لیے بچاؤ کا انتظام تھا جو خدا کی طرف سے تھا، مگر اس انتظام میں مکمل خدا کی پروردگاری اور اس کی قدرت نظر آتی ہے کہ خدا نے اس بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے معجزانہ طور طریقے سے ہماری مدد کی۔ تو یہ معجزہ نہیں بلکہ یہ اس کی قدرت اور پروردگاری ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب خدا کی قدرت
اور परवरदिगारी काम कर रही होती है तो उस वक्त बड़े बड़े निशान और अजायबात ज़हूर पजीर होते हैं। यही वजह है कि पुराने अहदनामा में इब्रानी जुबान के मुताबिक हमें लफ्ज मोजज़ा नजर नहीं आता, लेकिन मोजज़ा के लिए इब्रानी लफ्ज नस पाया जाता है और ये उसी तरह का लफ्ज है जिस तरह के लफ्ज का मादा जड़ अहकाम अशरा के हुक्म नंबर 3 में पाया जाता है। ये उसी तरह का लफ्ज है जिस तरह के लफ्ज का मादा जड़ अहकाम अशरा के हुक्म नंबर 3 में पाया जाता है। तीसरे हुक्म के इब्रानी अल्फाज इस तरह के हैं, लोतीसा इत शिम, यानी बेफायदा खुदा का नाम नहीं लेना। लोतीस का उर्दू लफ्ज बेफायदा है जिसकी जड़ लफ्ज नस में पाई जाती है। इसके 4 दीगर मानी है जिनका इस्तेमाल मोजज़ा के साथ मिलता है। 4 अल्फाज इस तरह से हैं। नंबर 1, उठाना। ये नस का मानी है उठाना, मकसद झुक कर उठाना। मोजज़ा के असल मानी आजिज होना यानी झुकना है, लेकिन यहाँ पर किसी को उठाने से पहले खुद झुकना है और इसके बाद किसी और को उठाना है, यानी जिसके जरिए मोजज़ा हो सकता था या हो सकता है उसे पहले खुद झुकना होता है, हलीम होना होता है। और ये तस्वीर हमें नए अहदनामे में मसीह खुदावंद में लगातार नजर आती है कि वो किस तरह हमारे लिए इस जहां में आए और हलीम बनकर उन्होंने जिंदगी बसर की। ये नंबर 1 है। अब नंबर 2, उठाकर ऊपर करना, मकसद है बाजुओं पर उठाना। ये उसी तरह का मंजर पेश करता है कि खुदा अपने लोगों को अपने हाथों पर उठाए फिरता है। आगे हम एक हवाले की मदद से इसको मजीद समझेंगे। यहाँ पर एक खास बात पाई जाती है जो हमारे मजमून के साथ तो नहीं है लेकिन हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि हम अपनी इबादत में अक्सर एक मशक करते हैं। वो खास बात यह है कि ये लफ्ज हलफ या कसम को पेश करता है। इसकी मिसाल इस तरह से है कि अक्सर हम फौजियों या पुलिस वालों को पासिंग आउट परेड पर हल्फ लेते देखते हैं। जिस वक्त वो हल्फ उठा रहे होते हैं तो वो अपने हाथ आगे की तरफ उठाते हैं और साथ ही साथ वो बोलकर हल्फ उठा रहे होते हैं। आज हमारी इबादत में अक्सर लोग कहते हैं, आइए खुदा की हजूरी में अपने हाथ उठाएं और हाथ उठाकर खुदा को जलाल दें। यकीन जाने कि मैं उस वक्त सोचता हूं कि हमारे लोग बिल्कुल बाइबल के इस तरह के मानी से वाकिफ नहीं है कि हाथ उठाना बाइबल में क्या है, लेकिन शायद वो ऊपर को हाथ उठाकर अपने आप को खुदा के सामने बेयारो मददगार साबित कर रहे होते हैं कि हम तेरे सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रखना चाहिए कि ये एक हल्फ की तरह है और खुदा के सामने बार बार हल्फ नहीं लिया जाता। खुदा के साथ चलने का एक ही दफा अहद कर लिया जाता है और फिर उम्र भर उस अहद की पासदारी करना होती है, जैसे शादी ब्याह में निकाह के वक्त किया जाता है, यानी निकाह एक ही होता है, बार बार नहीं। इसी तरह खुदा के साथ चलने का अहद एक बार किया जाता है, बल्कि उसकी दोहराई बार बार की जा सकती है, जैसे शादी की सालगिरह हर साल हम मनाते हैं वगैरह। नंबर 3 मानी उठाकर चलना। उठाकर चलने से मुराद है कि जो अहद कर लिया है उसे संभाले रखना है, जो मैं पहले बयान कर आया हूं। इसको बोझ महसूस नहीं करना, बल्कि उम्र भर इस अहद के साथ वफादार रहना है। मानी नंबर 4 उठाए रखना। मुराद है दिल से कदर करना, किसी तरह से इसे बोझ महसूस नहीं करना, यानी जो उठाया हुआ है उसकी दिल में इज्जत हो, मोहब्बत हो। ये उसी तरह है कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करना। ये मोजज़ा के लिए लफ्ज नस है जो इब्रानी में पाया जाता है, जिसके 4 मानी अभी अभी हमने सुने हैं। मैं यहाँ पर यूं कहना चाहता हूँ कि ये 4 मानी पुराने अहदनामा की तालीम है जो हर एक के लिए शख्सी तौर पर करना था। नए अहदनामा में भी ये तालीम बड़ी वाज़ेह है। इसको आज हम शख्सी तौर पर हर किसी के लिए लेते हैं कि जब भी कोई यीशु मसीह को कबूल करता है तो उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है, और ये तब्दीली एक मोजज़ा इब्रानी के मुताबिक नस की सूरत में होती है। तो दुनिया में सबसे बड़ा काम खुदा पाक रूह के वसीला से जो आज कर रहा है वो ये है कि हमारी खराब से खराब जिंदगी खुदावंद में आने से तब्दील हो जाती है, जिससे खुदा हमें उठाता है और हम खुदा से वफादार रहने का इकरार करके इस अहद को उठाते हैं जो हमने उसके साथ किया होता है। खुदा हमें उठाता है, ये हमने लफ्ज नस से सीखा,
اور یہی پرانے عہد میں معجزہ ہے. اس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ زبور 16 اس کی آیت نمبر 4. یہاں پر یاد رکھیں کہ زبور 16 اکثر ہم جنازوں کے لیے گاتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم نئی پیدائش اور نئی زندگی کے لیے ہے جو یسوع مسیح کو قبول کرنے سے معجزہ کی صورت میں ہماری زندگی میں وارد ہوتا ہے. تو زبور 16 اس کی 4 آیت یوں وہاں پر لکھا گیا ہے، اور اس کا آخری حصہ ہے 4 آیت کا، اور اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا. یہ خداوند خدا فرما رہے ہیں. عبرانی میں اس طرح سے ہے ابل ایسا ایت سموٹم، جو یعنی اس نص ہی کو پیش کرتا ہے. مقصد کہ اگر کوئی زندہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور معبود کو یاد کرے، خدا اس کے ساتھ عہد نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کا نام لے گا. تو چونکہ نص خدا کے لیے معجزہ کی صورت میں وارد ہوا ہے، تو جو کوئی زندہ خدا کو چھوڑ کر کوئی اور نام لیتا ہے، اس کی زندگی میں نص یعنی زندگی کی تبدیلی معجزانہ طور پر نہیں ہوتی. سبق جو آپ کا دوسرا سوال تھا، اسی سوال کے اندر سبق نمبر 1 یہ ہے کہ کوشش کریں کہ خدا کے کلام کی باتوں کو اسی طرح اپنی زندگی میں لیں جس طرح خدا پیش کر رہا ہے. کبھی خدا کے کلام سے ادھر ادھر نہ جائیں. بے شک کافی باتیں ہم اپنی زندگی میں سے لوگوں سے سیکھتے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے بائبل سے ہٹ کر کوئی کام ایسا نہ کریں جو خدا کو پسندیدہ نہ ہو. اور نص جو ہماری زندگی میں خدا کام کر کے تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، اس تبدیلی کو اپنے سامنے رکھیں اور اس تبدیلی کو سامنے رکھ کر خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے تو خدا کی برکات کا مزہ لیتے رہیں گے. تو خدا کرے کہ ہم ہمیشہ خدا کے کلام کے مطابق چل کر اس کی برکات کا مزہ لیتے رہیں.